کہ اس وقت ہمارا جو یوتھ ہے جو کہ 60% پلس پاپولیشن ہے پاکستان کی، اس میں کوئی 4 بڑی برائیاں جن کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے، تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جھوٹ کو روکیں نا. اپنے گھر سے جو بچے آپ سے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں اس جھوٹ کو روکیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے جو ہے وہ کردار کو سچائی میں ڈھالیں، سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری خاص بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جب آپ موبائل فون دے دیتے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پر بالکل نوٹس نہیں کرتے والدین. وہ دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اسکرال کرتے ہوئے کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے، بچے اس کو بار بار اگر دیکھ رہے ہیں اور آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو آپ کا بچہ کس لیول تک پہنچ جائے گا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. پھر یہ PUBG گیمز ہیں، مختلف قسم کی گیمز ہیں جس میں جو ہے وہ فائٹنگ اور جو ہے وہ فائرنگ سکھائی جا رہی ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. میں نے وہی بتایا کہ جو دیکھتا ہے بندہ وہ زیادہ سیکھتا ہے. آپ کسی کو لکھ کے دے دیں، آپ کسی کو بول کے بتا دیں، وہ امپیکٹ نہیں ہوگا، وہ آپ کے ذہن پہ اس طرح اثرات نہیں ہوں گے. لیکن جو آپ ویژول دیکھیں گے اس کے اثرات فوری طور پر جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے یہ سائیکلوجیکل ایک جو سائلنٹ وار ہے وہ پاکستان میں سٹارٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو اور مختلف ویب سائٹ کے تھرو. ایون کہ جو غلیظ ترین ویب سائٹس جو ہے وہ یہاں پر کھلی ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے میں بچوں کی کیا بات کرتے ہیں، بڑے سے بڑا یہاں پہ 40 سال سے بڑی عمر کے جو مرد حضرات اور خواتین ہیں وہ ویب سائٹ دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ جس طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے جو ہے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. یہ ساری کی ساری جو ہے وہ سائیکلوجیکل گیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کرنے کی جو ہے وہ مختلف پروسیس ہیں جن سے جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو گزار رہے ہیں اور یہ غلط کر رہے ہیں. اینڈ ٹو اینڈ بربادی ہے. 2 چیزیں بتا دی آپ نے. ایک آپ نے بتا دیا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، نہ ایز اے رول ماڈل بنیں، نہ جھوٹ بولیں، نہ بچوں کو انکلائنیشن دیں کہ وہ جھوٹ بولے. یہیں سے ساری جڑ کا آغاز ہوتا ہے. جو بڑا ویلڈ بات ہے کہ جو وہ کنزیوم کرے گا اس کی پرسنالٹی پہ امپیکٹ بھی آ رہا ہے اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرے. تیسری خاص بات ہے، تیسری خاص بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھیں. بچے کس کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کے دوست کیسے ہیں، ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ان کے دوستوں کا گھر بار کیسا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اسکول میں آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ جو دوست بناتا ہے، وہ جس گھر سے آتے ہیں وہاں کا ایٹیٹیوڈ لیول، بولنے کا انداز، بات چیت، یہ سب چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ نے اپنے بچے کو ڈفرینٹ تربیت دی ہوتی ہے. اب آپ کا بچہ گھر سے تو سیکھ کر گیا ہے، اگر آپ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے تو پھر تو وہ اس بچے کو صحیح کرائے گا جو بچہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر اس کی تربیت میں کہیں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے تو وہ اس بچے سے وہ چیزیں اڈاپٹ کرائے گا جو اس کی تربیت میں شامل نہیں تھیں، لیکن وہ اس نے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں سے جو ہے وہ لے لی ہیں. اب یہ تیسری خاص اور اہم چیز ہے کہ اپنے بچے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں ان کے دوستوں پر نظر رکھیں خاص طور پہ. اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو، وہ کہتے ہیں نا کھلائیں سونے کا نوالا دیکھیں شیر کی نظر سے، یہ بڑے جو ہے وہ بڑی کہاوت تھی بڑوں کی اور یہ غلط نہیں تھی. آپ اپنے بچوں کو ہر طرح کی چیز دلوائیں لیکن ان کو مشکل وقت میں سٹینڈ لینا، مشکل وقت میں ہر چیز سے نمٹنا بھی سکھائیں. اگر گرمی ہے تو AC کے بغیر رہنا بھی سکھائیں. اگر جو ہے وہ آپ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیمپرڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ بچے خراب کر رہے ہیں. اپنے بچے کو ہر طرح کے موسم سے، ہر طرح کی جو ہے وہ ماحول سے آشنا کروائیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، بہت زیادہ پیمپرڈ بچے جو ہے وہ پلیں گے تو پھر ایسے ہی ممی ڈیڈی بچے جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور بنیں گے جو آج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تباہی کا باعث بن رہے ہیں. ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے، بڑوں کی بھی عزت نہیں کرتے. کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ الگ سے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. بیٹیاں باپ کے سامنے ناچ رہی ہیں اور جو ہے وہ باپ خود جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ٹک ٹاک بنائیں، آپ ٹک ٹاک سے آپ کو ویوز مل رہے ہیں، لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیری آن رکھیں. گڈ بیٹا، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. بیٹی باپ کے سامنے جو اپنا بوائے فرینڈ لا کے بٹھا رہی ہے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے. والدین اگر جو ہے وہ اس میں اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ایک بغاوت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ معاشرے میں تباہی ہے. اور دوسری خاص بات، ایک والدین کو مشورہ ضرور دوں گی کہ اپنے بچوں کی شادی جو ہے نا وہ ان کی پسند سے کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ یا وہ بندی آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس کی آپ شادی جو ہے وہ اپنی پسند سے کریں گے وہ اس کے لیے ٹھیک ہو. یہاں پر جو ہے وہ والدین کو یہ سوچنا سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ بیٹی کی رضامندی سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں اور بیٹے کی رضامندی سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. تو شادی کے معاملات ساری زندگی جو ہے وہ بچے کی خواہش پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور جب شادی کی باری آتی ہے تو نہیں جی میرے جو ہے وہ بھائی کی بیٹی سے ہی ہوگی، میری بہن کی بیٹی سے ہی ہوگی، میں اب اس کے بچے سے ہی ہوگی. یہ کام نہ کریں. اچھا، میرے خیال اس میں ایک اور کام کیا جا سکتا ہے جس کو کہتے ہیں نا ایک اچھے دوست کو پرکھ لینا ضروری ہوتا ہے.
میرا خیال ہے اگر کوئی کسی سے لڑکا یا لڑکی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی فیملی کو انوالو کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے دا پیرنٹس شوڈ لیٹ دا چلڈرن ٹیسٹ دی ادر پارٹنر, کہ آپ اس کو کسی انداز سے پرکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں اگر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ غلط ہے تو وہ صحیح ثابت ہو جائے گا. اگر وہ امتحان کو پار کر جاتا ہے تو بچہ تمہارے نصیب. ہاں بالکل, یہ ضروری ہے. والدین کو چاہیے کہ اگر آپ کے بچے جو ہے وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ ان کے والدین سے ملیں, ان کو اجازت دیں. اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں, نہیں سمجھتا تو پھر جیسے وہ چاہتا ہے ویسے آپ کر دیں. شادی ویسے بھی ایک جوا ہے. کوئی جیتا کوئی ہارا اور کوئی ہار کے جیت گیا. کوئی ہار کے جیت گیا. تو شادی ایسا لڈو ہے جو کھائے پچھتا ہے, جو نہ کھائے پچھتا ہے. تو بھائی کھا کے پچھتا لیں, زیادہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے میرا خیال ہے, بغیر کھائے پچھتانے کاش کی حالت رہے گی. اچھا شادی نہ رسپانسبلٹی ہے, شادی رسپانسبلٹی ہے. اچھا میرا خیال ہے یہ آسانی بھی ہے, یہ راحت بھی, یہ سکون بھی ہے. سکون ہے بالکل ایگزیکٹلی. اگر آپ شادی کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے دونوں میاں بھی اور بیوی بھی جو ہے وہ نبھاتے ہیں